بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نیوز دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو مختلف جنسوں کے اندر پیدا کیا، ایک عورت اور دوسرا مرد۔ یہ اللہ رب العزت نے ان دونوں میں فطرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے محبت بھی رکھی ہے۔ عورت جو دین اسلام سے ماقبل معاشرے میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، لیکن دین اسلام کے آتے ہی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کا مقام اور مرتبہ جب اس کو بیان کیا، اور خود پھر اپنی عملی زندگی سے اس بات کو لوگوں پر واضح کیا کہ یہ جو عورتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو کیا تکریم و تعظیم عطا کی ہے، تو لوگوں پر واضح ہوا کہ عورت بھی اس معاشرے کا ایک مفید شخص ہے اور اس کی ایک حیثیت اور مقام ہے۔ عورتوں کے حقوق مختلف انداز میں، کیونکہ عورت جس طرح مرد دنیا میں آتا ہے تو وہ مختلف قسم کے رشتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت جب دنیا میں آتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے ماں بعد، بلوغت کے مراحل سے گزرنے کے ماں بعد جب شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے رشتوں کی کیفیات بدلتی ہیں۔ پھر وہ پہلے کسی کے لیے بیٹی تھی، بہن تھی، اب وہ کسی کی بیوی ہو گئی، اسی انداز میں جب اولاد ہوتی ہے تو وہ کسی کی ماں ہو جاتی ہے۔ ہر عورت کی رشتوں کا جو سٹیج آتا ہے، دین اسلام نے ہر سٹیج کے لیے الگ سے حقوق وضع کیے ہیں۔ آج اگر ماڈرنائزیشن کے نام پر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والا دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں دین اسلام نے ہمارا جو لٹریچر ہے، اور بالخصوص قرآن و سنت کے اندر عورتوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ کیا بنیادی حقوق ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے ایک عورت کا، دین اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے، آج کے اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری ضیائی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب، بڑی پیاری انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے ان سے کچھ سنیں گے۔ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں جناب حافظ محمد مصباح الدین ضیائی صاحب۔ میں حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ایک بار پھر وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، عورت کو اسلام میں ایک عزت و تکریم عطا کی ہے، جو مقام و مرتبہ عورت کے پاس شاید پہلے نہیں تھا، پہلی شریعتوں میں نہیں تھا، یا اس سے پہلے جو معاشرے میں جتنے بھی مذاہب تھے ان میں عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جو دین اسلام نے اس کو حقیقی طور پر جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں پر واضح کیا۔ میں چاہوں گا کہ دین اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی دین اسلام وہ دین ہے کہ جس دین کے آنے سے عورت کے لیے عفت، اس کی عظمت اور اس کا جو مقام ہے اس کی نوید لے کے دین اسلام آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس کی تذلیل، اسے زندہ درگور کر دینا، اور منڈیوں میں بولی لگا دی جاتی تھی، عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ دین اسلام کے آتے ہی عورت کو عزت ملی، اور یہی دین ہے دین اسلام جو ہر ایک رشتے کا حق سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس میں بعض حضرات جو اس چیز کو بار بار وہ کہتے ہیں جی کہ عورت کا حق دیا جائے، یا
اور اس کے حقوق کے متعلق بات کرتے ہیں. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جائے تو قرآن میں ان کی تفریق نہیں کی گئی یا ان کے حقوق کم نہیں رکھے گئے، بلکہ عورت کا مرتبہ و مقام بتایا گیا کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی مادے سے پیدا کیا گیا. اللہ کا قرآن اس میں ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی مادے سے پیدا کیا. اب اس میں یہ عورت کی یہاں تذلیل نہیں ہے، اسے مرد کے برابر رکھا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اسی سے ان دونوں سے پھر آگے نسل کا سلسلہ بہت سے مرد عورتیں من نفس واحدہ کہہ کر اللہ رب العزت نے وہ ایک برابری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پیش کیا. بالکل، جس سے آج معاشرے میں کچھ لوگ جو مذہب سے دین سے ناواقف ہیں وہ لوگ اس پہ جو بیزار ہوتے ہیں، بالکل وہ بات کرتے ہیں جی عورت کا حقوق. اگر انہی سے پوچھا جائے کہ پہلے آج یہ جو حقوق مانگتے ہیں دین اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور وہی عورت تھی کہ جسے بیماری کے ایام میں، مخصوص ایام میں اسے بالکل جس طرح حیوانوں کو رکھا جاتا ہے اس انداز میں رکھا جاتا تھا. یہ تو دین اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی ہے، اور عورت کے ذمہ جو ایک داغ تھا عصمت کا، گناہ کا، وہ عیسائی روایات سے جو ملتا ہے کہ وہ حضرت بی بی حوا کی طرف منسوب کرتے تھے کہ شیطان نے انہیں بہکایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جنت سے اخراج ہوا. تو یہ اللہ رب العزت کا قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. ان دونوں کا ذکر کیا. اب یہاں جس طرح عیسائی روایات میں ملتا ہے تو وہ صرف ایک عورت پہ لگاتے ہیں، لیکن دین اسلام نے، یہ قرآن نے صرف عورت پر وہ بات نہیں لگائی بلکہ دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں کو شیطان نے ورگلایا. جی، اور اس میں اب یہاں عورت کا حق بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک عورت پر یہ بات سارا الزام نہ آئے. یہ عورت کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کی عزت ہے، جو مقام ہے، اس نے ایک پراپوگنڈے کی نفی کی ہے. تو یہ عورت کا مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن کو ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر اس کا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اصل آپ کی بات سے جو میں بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دین نے، مذہب نے تو ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں، بالکل. یہ اسلام کسی کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرتا ہے. اگر کسی مسلمان میں یہ کوتاہی ہے، اس کا عمل اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، کما حقو جیسے اس کو عمل کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، تو پھر وہ مسلمان غلط ہے، نہ کہ دین اسلام غلط ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دین اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی ہے. جی ہاں. اب کوئی مرد عورت کی عزت نہیں کرتا تو وہ کہے کہ عورت کو حقوق نہیں دیے گئے. اللہ اکبر. اس میں اسلام پر ہٹ کرنا یا قرآن کی نفی کرنا یہ تو اس کی اپنی جہالت ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں عورت کے حقوق بیان کر دیے، بتا دیے. دین اسلام کے آنے کے بعد الغرض کہ عورت کو عزت ملی ہے، نہ کہ آج کے جو نام نہاد عورت کے حقوق پر بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دین اسلام سے بیزار ہیں. آپ والی بات بالکل درست ہے کہ ورنہ وہ عورت کے حق کی بات کبھی یہ نہ کریں کہ عورت کو حق دیا جائے. میں اس پہ انشاءاللہ آگے ہم مزید چل کے بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ دین اسلام جو عورت کو، جب عورت ماں کے رشتے میں ڈل جاتی ہے اور وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور پھر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ ماں بھی تو ایک عورت ہے جس کو اسلام نے مقام عطا کیا ہے. کیا ماؤں کا پہلے بھی ایسے ادب و احترام ہوتا تھا؟ یہ آقا کریم علیہ السلام نے آ کے سکھایا. اس سے پہلے ماں کا ادب و احترام عورت کسی بھی اور روپ میں ہو، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اس کا کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں تھی. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق جو بتایا کہ نماز کی حالت میں اگر مجھے میری والدہ پکارے آج وہ زندہ ہوتی، یہ مرتبہ مقام حضور نے بتایا. اسی طرح آپ کی جو رضائی ماں ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ آئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر آپ کی عزت کر کے بتایا، چادر بچھائی، آپ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ ماں جس عورت کو پہلے آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اسی ماں کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت ان کے قدموں تلے، تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ اب اس سے بڑھ کے اور مرتبہ مقام کیا ہوگا کہ جو مقام بندہ حقیقی زندگی میں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں جو مقام بندے نے پانا ہے، یعنی رب کی رضا پانی ہے، تو اپنے ماں کے قدموں میں تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جتنی بھی عزت و تکریم ہے، جتنا بھی حسن سلوک ہے، جس قدر بھی آپ والدہ کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو یہ کہہ کر لازم قرار دیا ہے کہ اگر ظاہر ہے انسان کسی کی تکریم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ عموماً ایک مسلمان کے لیے یہی اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ وہ جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ اسی نیت سے کرتا ہے، نیکی کرتا ہے کہ تو یہاں سرکار نے یہ فرما کے کہ تمہیں جتنی بھی تمہاری عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں، یہ تمہیں تب فائدہ دیں گی جب تم ماں کی خدمت کرو گے، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ تو ماں کی عزت ہے، اور اکثر معاشرے میں الحمدللہ العظیم ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ماں کی عزت کرتے ہیں، بہت کم ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو اپنی ماؤں کی بھی عزت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر اسی عورت کا ایک اور روپ ہے، وہ ہے بیوی۔ بالکل۔ یا اس سے پہلے ہم بہن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ عورت جو بہن کے روپ میں آتی ہے، وہ اس کو جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی عزت بھی ہے، اس کی ڈھارس بھی ہے، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس پر بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوتیلی بہن، آپ کی جو رضائی بہن ہے، آپ ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر کے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کتنا اچھا سلوک برتاؤ کر کے کہ ان کی خاطر اپنے دشمن کو معاف کر دینا، دشمن کو رہا کر دینا، سبحان اللہ۔ اس قدر یہ حق کس نے دیا، کس نے سکھایا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یعنی کہ وہ رضائی ہے، وہ رضائی بہن ہے، بالکل، اس کے ساتھ حسن سلوک اگر اس قدر اعلیٰ اور افضل ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو سگی بہن سگی ہوتی بہن تو ہو۔ بالکل، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سگی بہنوں کے حقوق کے متعلق بتایا، یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم حدیث مبارکہ کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے فی زمانہ اس چیز کی بہت ضرورت بھی ہے کہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جو رب کو بہت پسند ہے اور سب سے اعلیٰ و افضل ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ بتائیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری بہن جب بیوہ ہو کر، شادی شدہ بہن بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر کسی بھی وجہ سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے، تو اس پر جو تم مال خرچ کرتے ہو، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو وہ صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ بالکل۔ تو یہ بھی تو عورت کا ایک مقام ہے، اور یہ اس کی عزت و تکریم ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ یہ اس معاشرے میں جو بیوی ہے، جب عورت بیوی کے روپ میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حقیقی بہن تو دنیا میں موجود نہیں تھی، اور جب آپ آئے تو بچپنے میں والدین بھی چلے گئے، والدین کا سایہ بھی اٹھ گیا، لیکن بیٹی اور بیوی یہ دو رشتے ہیں جو عملی طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں موجود تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے بتایا۔ تو بیویوں کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو اس قدر پیار سے نوازا، اس قدر شفقت فرمائی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کی، آپ رسول خدا بھی ہیں، پھر ان سے اس قدر آپ نے وفا کی، والہانہ محبت کا اظہار کیا کہ اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے دکھایا۔ جب آپ کی طرف سے یہ پیار اور محبت اور یہ حق آپ نے دیا، تو تب آگے سے وفا انہوں نے اور بڑھ چڑھ کے کی۔ جب یہ وفا کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کو پسند آیا، تو پھر حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی طرف رب کا سلام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح
ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کو دیکھیں آپ کے حضور نے کتنے لاڈ اٹھائے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ یہ بڑی محبت بڑے گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ہماری مجبوری ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین کے ساتھ، جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور آقا کریم کی جو جتنی بھی زوجہ تھی ان کے ساتھ اس نے معاشرت، اس نے سلوک کر کے دکھایا ہے. فقط بتایا نہیں بلکہ عملی طور پہ وہ کر کے مسلمانوں کو دکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی محبت بھی آگے سے ایسے ملی کہ رب کی طرف سے پھر سلام بھی آئے. تو یہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہیں سے آپ اس گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں. ان عورتوں کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ مقام دیا ہے کہ اب جو عورت کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوا کہ اپنی ان بیویوں کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں، سبحان اللہ، تاکہ آپ کی جو عظمت ہے وہ دوبالا ہو. اللہ. اور اس میں ایک جو خاص بات ہے، اکثر حضرات اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو عظمت والی شے ہے اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور عورت چھپی ہوئی چیز ہے، تو اس کو یہ جب اپنی نمود و نمائش کرے گی، آرائش و زیبائش دکھائے گی، تو پھر اس کا وہ مرتبہ مقام باقی نہیں رہتا. جب یہ پردے میں رہے گی، کی کوتاہیوں کی وجہ سے، بالکل جب یہ پردے میں رہے گی تو اس کی عزت ہے. اور اسی طرح سے خاص کرنے کے لیے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں انہیں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ عزت والی عورتیں ہیں، ان کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ گفتگو یہ تو اس ٹاپک پہ جتنی آپ کرتے جائیں گے، یہ محبتوں کے وہ انداز بیان کرتے جائیں گے، تو اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے. میں چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عابدہ رابعہ زاکیہ، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو محبت برے آپ کے انداز تھے، وہ ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں، تاکہ جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے دل میں خفقان کی کیفیت ہوتی ہے، ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو بھی سمجھ آئے کہ بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، جو آپ نے آخری بات کی، اس سے جو عرض کر دوں کہ جو بندہ 2 یا 3 بیٹیوں کی کفالت کرنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی. اب جو یہ سننے کے بعد بھی وہ اگر بیٹی کی عزت نہیں کرتا تو اپنی آخرت میں دیکھ لے کہ اس کے ساتھ انجام کیا ہوگا. لیکن جسے اب اللہ تعالیٰ نے جسے بیٹی دی، اسے کوئی بیٹا نہیں بنا سکتا، تو اب اس کے نصیب میں وہ ہے تو اس کا مقدر چمکا کہ اس کے گھر میں رحمت آئی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو بیٹیاں ہیں، بالخصوص سیدہ طیبہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے ساتھ آپ نے جو حسن سلوک کیا اس زمانے کے اندر کہ جب عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ اکبر، جب بیٹی کو گھر میں پالنا ایسے جیسے سانپ پالا جاتا ہے، اس طرح سمجھا جاتا تھا. اس دور کے اندر اپنی بیٹی جب آئے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، سبحان اللہ، دنیا میں اس کی مثال محبت کی نہیں، کھڑے ہو جانا، پھر بوسہ دینا اور استقبال کر کے پھر اپنی مسند پر بٹھانا. یہ شفقت اور محبت کا شاید عالم کائنات نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت کا مقام ہے وہ آپ نے وہ تربیت کی اپنی بیٹی کی، تو پھر اسی انداز سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی اطاعت میں، تو پھر انہیں مقام کیا ملا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ فاطمہ، تیری رضا سے رب راضی ہوتا ہے اور تیری ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر، اس قدر مرتبہ مقام کائنات کا خالق و مالک
جس کی رضا سے راضی ہو اللہ اور جس کی ناراضگی سے رب ناراض ہو، اللہ اکبر، تو کیا وہ خوبصورت اس بات ہے۔ بیٹی کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بھی بتائی ہے اور عورت کا مرتبہ مقام بھی بتایا، اور پھر جس انداز سے زندگی گزارنی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو آج ہر وہ عورت اپنی عزت وہ محسوس کرتی ہے کہ میں عزت دار ہوں، جو امہات المؤمنین یا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر جو چلتی ہیں، جنہوں نے انہیں اپنا رول ماڈل بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں اور عزت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور سیدہ پاک کے حوالے سے آپ نے بڑی محبت بھری باتیں کی۔ میں چاہوں گا کہ فی زمانہ ہمیں بہت سارے فتنوں کا جہاں دین اسلام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر دور سے یہ 1400 سال سے فتنے جو ہیں وہ دین اسلام کے مخالف باطل قوتیں کام کرتی آ رہی ہیں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے نام پر اس مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عورتوں کے حقوق کے نام پر یہ جو آزادی مارچ کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر عورت کی عزت و تکریم کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق کچھ آپ بیان فرمائیں۔ میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ بات، عقل مند جو بھی عورت ہے، جی، ایک عقل مند عورت جو قرآن سے، قرآنی علوم سے، احادیث مبارکہ سے واقف تھی، اس سے پوچھا گیا جی، کہ تمہیں مردوں کے ساتھ برابری چاہیے، جی، تو اس نے کہا کہ میں ہرگز برابری نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں اگر بیٹی ہوں تو مجھے باپ سے بھی حصہ ملتا ہے، اللہ اکبر، میں اگر بہن ہوں تو مجھے بھائی کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، جی، میں بیوی ہوں تو مجھے شوہر کی طرف سے حصہ ملتا ہے، سبحان اللہ، میں ماں ہوں تو مجھے بیٹے کی طرف سے حصہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، میں مرد کی برابری کیوں چاہوں کہ اللہ، اگر میں مرد کے ساتھ ہو گئی تو میرے ایک کی طرف سے میرا حصہ ہے، اللہ اکبر، لیکن میں عورت ہوں تو مجھے اسلام نے اتنا مرتبہ مقام دیا ہے۔ سبحان اب اللہ، ہر طرف یہ بات مشہور ہے کہ لیڈیز فرسٹ۔ جی، یہ وجہ کیا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ جی، آپ دیکھیں سفر کرتے ہوئے عورتوں کو اچھی سیٹ جی، دی جاتی ہے، فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، عزت و تکریم کی باقی جاتی اگر ہے، نوکری کے معاملات ہیں تو اس میں اسے سہولیات دی جاتی ہیں، جی، عزت کی جاتی ہے کہ یہ دین اسلام نے سکھائی ہے۔ جی، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، جی، تو جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے جی، یا جو خاندانوں کو تباہ کرنے والے، جی ہاں، اصل میں تو بیسک کانسیپٹ شاہ جی حضور میں یہ عرض کرنا چاہوں، کیا یہی نہیں ہے کہ یورپ قریب 1 صدی پہلے ہم سے اپنا جو ان کا فیملی سٹرکچر تھا اس کو تباہ و برباد کر چکا ہے؟ بالکل تو ایسے کیا ہی۔ اب وہ اس در پہ نہیں ہے کہ اب ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے اس کو بھی تباہ کیا جائے، خاندانی نظام اور سسٹم کو تباہ کیا جائے اور عورتوں کو ورگلایا جائے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو امن و سکون ہے اس کو تباہ کیا جائے؟ کیا اس کے پیچھے یہ جو سوچ ہے وہ کار فرما نظر نہیں آتی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ اسی رویوں کو اپنانے والے، جی ہاں، اور ابھی تک وہ سلسلہ ہے، آج اگر وہ عورت کے حقوق کی بات کریں جی، جن کی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جی، آپ 1937 کو دیکھ لیں یا اس کے قریب آگے آپ پیچھے آپ دیکھ لیں، وہ تصاویر موجود ہیں باقاعدہ، جی، ایک بنگالی عورت پر ایک انگریز سواری کر رہا ہے۔ افسر سواری کرتا ہے، وہ لوگ جو عورت کو اس طرح عورت کی تذلیل کر رہے ہیں، جی، وہ آج کہیں کہ عورت کو حقوق دیے جائیں، اللہ اکبر، تو وہ ہرگز عورت کے حامی نہیں ہیں۔ جی، وہ اس کے حقوق کے نام پر وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، جی، اور یہ عورت جو بیوقوف ہے جو ان کی ان باتوں میں آ کر وہ کہتی ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، باقاعدہ ان لوگوں پہ جو ہے وہ فنڈنگ ہو رہی فنڈنگ ہے ہوتی ہے، اور ان خرچ کی کیا جاتا ہے، اور یہ پوری لابی ہے یہ جی ہاں، باقاعدہ۔ یہ ٹریننگ ان کو ہاں، باقاعدہ دی جاتی ہے۔ اس میں ان کے اگر کوئی بھی ایسی عورت آپ دیکھیں، وہ کبھی یہ نہیں کہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے۔ جی ہاں، یہ صرف آزاد خیال، جی، دین سے بیزار، جی، جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، جی، جو نفسانی خواہشات کے لیے وقتی تو یہ نعرے لگاتی ہیں جی، یا اس طرح کا لباس پہنتی ہیں میں جس سے دین حالیہ اسلام دنوں نے میں منع ہونے کیا والے ہے۔ ایک آزادی مارچ میں ایک اینکر پرسن کا، ایک صحافی کا ایک عورت سے سوال کہ جو عورتوں کے حق میں جس نے سلوگن لکھے ہوئے تھے اور اس نے بہت ساری باتیں اس پہ لکھی ہوئی تھیں، پلے کارڈز وغیرہ اٹھا رکھے تھے، میں اس کا ایک اشارتاً حوالہ دینا چاہوں گا کہ صحافی اس سے جب سوال کرتا ہے تو وہ غیر فطرتی انداز میں اپنے جو زوجین کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کا وہ نعرہ لگاتے ہیں،
تو پھر صحافی اس سے پوچھتا ہے آپ کے بچے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے جی میرے 3 بچے ہیں۔ تو وہ شخص صحافی اس سے پوچھتا ہے تو پھر یہ جو 3 بچے ہیں یہ فطرتی طور پر اس عمل کے پروسیس سے گزر کر ہوئے یا غیر فطرتی طور پر؟ تو یہاں بھی بڑی عقل والوں کے لیے ایک بڑی بات ہے، اور وہ پھر عورت اس کو شٹ اپ کال کر کے تو وہ جو ہے وہ بات کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ بنایا وہ جو قانون ہے۔ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں آپ فطرت سے کسی بھی انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ فطرت کا آپ فطرت کے اگینسٹ چلیں گے تو اس میں تباہی اور بربادی ہے۔ بالکل یہی معاشرے میں یہی جو لوگ چاہتے ہیں کہ بد امنی ہو، تباہی اور بربادی ہو، صرف اسی نام پر یہ جو نعرہ آزادی کا لگاتے ہیں، عورت کے لیے آزادی مارچ، یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانا، یا جو لوگ دین اسلام سے بیزار ہیں، اسلام دشمن قوتیں، وہ اس طرح کی کچھ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، انہیں آگے لا کر یہ پورا ایک ایجنڈے پر کام کیا جاتا ہے۔ ورنہ عورت کو جو دین اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ کسی اور دین میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ شاہ صاحب بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں کیونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ آخری 1 منٹ میں آپ ہمارے سننے والوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو، مسلمانوں کی جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں کوئی پیغام دینا چاہیں مختصر تو وہ ضرور۔ میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جائیں۔ جس عورت نے بھی عزت پائی ہے وہ قرآن کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اور اس کا رسول، اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر ہے کہ اب یہاں صرف تفریق نہیں، صرف مردوں کا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر اجر عطا فرمائے گا، دونوں کے لیے برابر اجر ہے۔ تو جو کامیابی چاہتی ہیں وہ پردہ کو، حیا کو اختیار کریں، سبحان اللہ، ان کے لیے کامیابی ہے دونوں جہانوں میں۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی شاہ صاحب نے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا۔ ہمارے ساتھ جناب حافظ محمد مصباح الدین ضیائی صاحب موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو کلام، دو شعر نعت کے پڑھوں گا۔ اس سے پہلے شاہ جی نے سیدہ زہرا پاک کی بات کی تو میرے ایک قطعہ میں اس کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، مولا علی دے گھر دی سنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دی سنگار فاطمہ، اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہوئے نے حضور، اینو کواں تعظیمیا میں پیار فاطمہ، اینو کواں تعظیمیا میں پیار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگڑے در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، اور کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھے، ٹھہرو ٹھہرو
زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ زلف ہٹانے والے، اس میں زہرا بھیگ گئے در، بھیگ حسنین بھیگے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت منقبت اور پھر اس کے بعد نعت شریف بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی۔ میں آخر میں دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ عورتیں ہماری بالخصوص مسلمان بہنیں جتنی بھی ہیں، خواتین جتنی بھی ہیں، وہ اگر چاہتی ہیں کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں تو ان کی جو رول ماڈل ہیں وہ سیدہ پاک ہونی چاہیے، ان کی جو رول ماڈل ہیں وہ امہات المومنین ہونی چاہیے۔ اسی میں ہماری بلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔